کوئی عالم گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر لندن کے اندر ایک عیسائی سے اس عالم کی ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ مسلمان سے نہیں، عیسائی سے ملاقات ہوئی۔ اس عیسائی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں چھوڑتے، چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، آپ لوگ ان کو منع کر دیتے ہو، ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جب مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد سے نکال دیتے ہو، ایسا کرتے ہو کہ نہیں؟ اس عالم نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ بچوں کو نکال دیتے ہیں۔ اس عیسائی نے کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ ہمارے چرچ سے بچوں کو نکال دیا کرتے تھے۔ چرچ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں چرچ ہوتا ہے، یہ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ ہمارے بچوں کو چرچ سے نکال دیا کرتے تھے۔ آج نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو وہ بچے ہیں جو جوان ہو گئے ہیں، وہ چرچ آنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے چرچوں کو بیچ رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان مسجد کو بیچ سکتا ہے؟ آپ سے کوئی کہے کہ مسجد ہمیں بیچ تو ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ مسجد بیچیں گے؟ نہیں، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، اس کو تو کوئی نہیں بیچتا ہے۔ گھر بیچتا ہے، دکان بیچتا ہے، زمین بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، مسجد کوئی بیچتا نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے ان کو قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے۔ آج یہ بچے جب مسجد میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے، ان کا ذہن بنے گا، کل کو یہ بڑے ہوں گے تو یہ دین کے داعی بنیں گے، دین کے خادم بنیں گے، دین کے پروانے بنیں گے، اور اس دین کو آگے لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ آپ میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو بڑے بڑے علماء بنیں گے، بڑے بڑے دانشور بنیں گے، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے شیخ الحدیث اللہ بنا دے انشاءاللہ۔ تو آپ نے دین کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ جو بڑے حضرات ہیں نماز وہ پڑھیں گے، دین کا کام وہ کریں گے، آپ نے بھی دین کا کام کرنا ہے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں ایک اور مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ بدر کی لڑائی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بدر کی جو لڑائی ہے، جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو سن 2 ہجری کے اندر بدر کی لڑائی پیش آئی۔ لڑائی کب پیش آئی تھی؟ سن 2 ہجری کے اندر۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کی لڑائی پیش آئی، اور یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، میرے بائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے۔ وہ صحابی فرماتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا، اگر کوئی کافر میرے اوپر حملہ کرے گا تو دائیں طرف بھی بچہ ہے، بائیں طرف بھی بچہ ہے، مجھے بچانے ضرور اپنے آپ کو بچانے کی، لڑنے کی، لیکن دائیں بائیں تو بچے ہیں، یہ تو میرے لیے لڑ نہیں سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے۔ فرماتے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ چچا جان، ابو جہل کا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اللہ کے رسول کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے، آپ کیا کرو اس کے ساتھ؟ وہ بچہ کہنے لگا اللہ کے رسول، وہ بچہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تک ابو جہل سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ یا تو میری جان چلی جائے یا ابو جہل کی جان میرے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ابو جہل ہے جو سوار ہے گھوڑے پر۔ وہ دونوں بچے اس کی طرف دوڑے، لپ کے اس کی طرف، اور اس پہ حملہ کیا اور اس کو شدید قسم کا زخمی کر دیا۔ یہ کام اللہ نے کس سے کیا؟ چھوٹے بچوں سے کیا۔ وہ جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے علماء نہیں تھے، بڑے شیخ الحدیث نہیں تھے، بڑے مفتی نہیں تھے، آپ جیسے چھوٹے بچے تھے، لیکن کام کتنا بڑا کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ فرعون کتنا بڑا کافر تھا، اسلام کا کتنا دشمن تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل۔ اس کا کام کس نے تمام کیا؟
چھوٹے بچوں نے تمام کیا. یہ عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عفرا کے بیٹے تھے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے؟ ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج بھی آپ محبت سے، احترام سے، عزت سے نام لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ بچے تھے لیکن بچپن کے اندر اسلام قبول کیا. پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، اسلام کے لیے بڑی خدمات پیش کی. تو آپ نے بھی دین کے کام کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ آپ نے جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے استادوں کی عزت کرنی ہے. اپنے استادوں کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. استادوں کا احترام کرنا ہے، استادوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنی ہے. آپ کے استادوں کے علاوہ باہر سے جتنا بھی بڑا عالم ہے وہ بھی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. لیکن یہ جو اساتذہ ہے نا، یہ آپ کے لیے زیادہ قابل احترام ہے. کیوں؟ اس لیے یہ آپ کو فائدہ پہنچا ہے، یہ آپ کو دین پہنچا ہے، یہ آپ کو قرآن سکھا ہے. تو آپ ان اساتذہ کی عزت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کا احترام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر آپ نے استادوں کی جھوٹیاں سیدھی کی، دنیا کے اندر بھی اللہ آپ کو مال فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ استادوں کی عزت کرنی ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مدرسے کی ہر چیز کی آپ نے جو ہے دیکھ بھال کرنی ہے. دیواروں کا آپ نے خیال کرنا ہے، مدرسے کی دیواروں پر جو کلر ہوا ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا. یہ مدرسے کی دریا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. مدرسے کی صفائی ستھرائی کرنی ہے. مدرسے کے نل کے ٹوٹیاں اس کو توڑنا نہیں ہے. مدرسے کے نلکوں کو، ٹوٹیوں کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا کرنی ہے؟ ایسی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کے گھر کی دیوار پہ لات مارے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ برا برا کہیں گے، اس کو ماریں گے. کیا اس کے لات مارنے سے دیوار خراب ہو جائے گی؟ دیوار ٹوٹ جائے گی؟ دیوار ٹوٹے گی بھی نہیں، خراب بھی نہیں ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی حفاظت کرنے والا نہیں، ہمارے گھر کو نقصان دینے والا. تو یہ آپ کا اپنا گھر ہے. کہ مدرسہ کیا ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے. جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، بچے اس میں پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ ثواب دیتا رہے گا. تو مدرسے کی چیزوں کو خراب کرنا ہے یا اس کی حفاظت کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، استادوں کی عزت کرنی ہے. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے والدین کی عزت کرنی ہے. کس کی عزت کرنی ہے؟ اگر آپ والدین سے کہیں ابو امی ہمیں یہ چیز چاہیے، پیسے چاہیے، اور وہ کہیں کہ بیٹا اتنے پیسے تو نہیں ہیں، تو پھر ان کی بات ماننی ہے یا ان کے سامنے نخرے دکھانے ہیں؟ بات ماننی ہے. ماں باپ اگر کہیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے یا یہ بہت مہنگی ہے یا اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب آپ کی توفیق ہو جائے گی اور وہ چیز آپ کے لیے مناسب اور فائدہ مند ہوگی، پھر وہ چیز ہمیں دلا دیں. تو ماں باپ کے ساتھ ہم نخرے کریں گے یا ان کی عزت، ان کا احترام؟ انشاءاللہ ان کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. گھر میں داخل ہو سب سے پہلے ماں کو، باپ کو، والد صاحب کو، بڑوں کو سلام کرنا ہے. گھر میں چاچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، ابو ہو، امی ہو، دادی ہو، نانی ہو، دادا ہو، نانا ہو، سب کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ نانا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتے، ہم نے ان کی نقلیں اتارنی ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے. ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. بڑوں کی کیا کریں گے؟ عزت کریں گے. اور جو چھوٹے ہیں ان پر کیا کریں گے؟ شفقت کریں گے. اگر استاد نے ہمیں نگران بنا دیا ہے، کوئی بچے شرارت کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھائیں گے. نہیں سمجھتا استاد کو بتائیں گے، خود سے بچے کو ماریں گے نہیں، اس کے ہاتھ کو توڑیں گے نہیں، اس کو برا بلا نہیں کہیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صفائی کا بہت اہتمام کرنا ہے. کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ ایک ملک ہے، اس کا نام ہے جاپان. کیا نام ہے ملک کا؟ جاپان نام ہے. جاپان کے اندر جو بچے اسکول پڑھتے ہیں ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے صفائی ستھرائی کیسے کرنی ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ صفائی ستھرائی. لیکن جس بیت الخلاء میں، جس واش روم میں آپ جاتے ہیں، اگر وہ گندا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نجاست آپ کو نظر آتی ہے، آپ خود اس پر پانی بہائیں. برش لگا ہوا ہے، آپ خود اس کو صاف کریں. جب باہر سے کوئی مہمان آئے گا، آپ کے باتھ روم کو دیکھے گا، وہ کہے گا کہ
بھئی یہ جو بچہ ہے یہ بہت نفیس طبیعت کا ہے، اچھی طبیعت کا بچہ ہے، شریف بچہ ہے، صفائی ستھرائی کو پسند کرنے والا۔ مدرسے میں آپ نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے اور ایک استاد کی طرف سے اجازت ہے کھانے کی، اس کے جو ریپر ہے، جو اس کے کاغذ ہیں، وہ ڈسٹ بن کے اندر ڈالنے ہیں۔ ڈسٹ بن موجود نہ ہو، اپنی جیب میں ڈالنا ہے، اس کو کوڑا دان کے اندر آپ نے ڈالنا ہے۔ راستوں میں کچرا پھینکنے سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا صبح جب بھنگی آئے گی وہ جھاڑو لگائے گلی میں، کوشش کریں آپ نے گندگی پھیلانی نہیں ہے۔ گندگی کی جو جگہ مخصوص ہے آپ نے کچرا وہیں پر پھینکنا ہے۔ تو صفائی کا اہتمام کرے گی کہ نہیں؟ اچھا جاپانی جو ہے مسلمان نہیں ہے، جاپان کے رہنے والے کیا ہیں؟ مسلمان نہیں ہے، لیکن صفائی کتنی کرتے ہیں۔ ابھی جو فیفا ورلڈ کپ تھا فٹ بال کا، آپ کو شاید پتہ چلا ہوگا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، قطر کے اندر جو ہے وہ کھیلا گیا تھا۔ تو وہاں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جو اسٹیڈیم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب کھیل ختم ہوا لوگ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو جاپانی جو لوگ تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ بوریاں بھی لائی تھی، ان بوریوں کے اندر جتنے بھی ریپر تھے اور جتنا بھی کچرا تھا اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایسی بات لوگ جوس پیتے ہیں، پاپڑ کھاتے ہیں، مختلف چیزیں، اس کے ریپر انہوں نے وہیں پر پروفیسر کے پاس بھیج کے جاپانیوں نے اس کو کیا کر دیا؟ اٹھانا شروع کر دیا۔ اچھا جاپانیوں کو اس کام کے پیسے بھی نہیں مل رہے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں صفائی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے ملک کے اندر یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ بھئی تم نے صفائی کرنی ہے، جس جگہ بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، اڑتے ہو، وہاں کی کیا کرنی ہے؟ صفائی کرنی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ باتیں سکھائی ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ صفائی کرنی ہے۔ مدرسے سے آتے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے کرو، ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ نہایا کرو، جمعے والے دن، منگل والے دن، صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو، صاف ستھرے کپڑے ہو، خوشبو میسر ہے اس کو لگا لیا کرو۔ تو یہ چند میں نے مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کی ہے، چند نصیحت ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق